حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ و مضجعہ کے ایک مرید تھے، وہ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، روزانہ مجلس میں آیا کرتے تھے، ان کے معتقد تھے، ان سے بیعت بھی تھے۔ بیعت کی بات آئی تو میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں، کہ جب کبھی کسی کو کسی شیخ کا، کسی اللہ والے کا مرید ہونے کا ارادہ کرے، کسی سے بیعت ہونا ہو، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو، تو پہلے آپ ان کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، غور کرو، اور ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو، ان کے پاس آؤ جاؤ، اور اس کے بعد جب آپ کا دل گواہی دے اور آپ کی طبیعت ان سے مانوس ہو تو پھر ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور بیعت ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیعت ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک آدمی دو آدمی بیعت ہو گیا، ایک اللہ والا آ گیا، اس کے ہاتھ پر دو تین آدمی بیعت ہوئے تو سب جماعت اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، جیسے وہ دمبوں کا ٹولہ ہوتا ہے، دمبے جانتے ہو، بکری جیسا جانور ہوتا ہے جس کے بدن پہ بال کی جگہ اون ہوتا ہے، سفید سفید ہوتے ہیں، کالے کالے ہوتے ہیں نا، کالے کالے ہوتے ہیں، بھیڑ کہتے ہیں ان کو نا، جی تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اگر چلتا ہے مونڈی نیچی کر کے کسی طرف تو پورا ریوڑ ان کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا ہے، ایک آدمی ہماری قوم کا یا ہمارے گروپ کا چلنے لگا، اس کے پیچھے پیچھے سبھی ہو لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو ان بیعت ہونے سے ایسے اس طریقے پر جو لوگ بیعت ہو جاتے ہیں ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، برکت ضرور ملے گی، اللہ والے کے ساتھ نسبت جوڑی تو برکت ضرور ملے گی، آپ محروم نہیں ہوں گے، لیکن بیعت ہونے کا اصل مقصود جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کے ساتھ جب ان سے منسلک ہوئے اور بیعت ہوئے تو ہم بیعت کیوں ہو رہے ہیں یہ پہلے غور کریں۔ بیعت ہونے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال سنور جائے، ہم سدھر جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، ہمارے اندر سے گناہوں کی لذت اور گناہوں کی طرف میلان ہونا جو ہماری عادت پڑی ہوئی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں ان کی برکتوں سے۔ اس کا نام ہے اخلاص، اس کا نام ہے اصلاح، اور ہم جو بھی نیکیاں کریں وہ اللہ کے لیے کریں، جن چیزوں کو چھوڑیں ہم اللہ کے لیے چھوڑیں۔ تو اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ ہم بیعت ہوں کسی سے اور پھر اس کے بعد اس طریقے کی ہم زندگی گزاریں کہ ہم اپنے شیخ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، جو راستہ دکھایا جاتا ہے، جن باتوں کے پڑھنے اور کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کریں۔ تو یہ اصل بیعت ہونے سے اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ایسی بیعت سے۔ باقی جو ایک ویسے ہی جو بیعت ہو جاتے ہیں، ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں، بس اس کے آگے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، برکت ضرور ملے گی، اس کی برکت سے تو معلوم نہیں ہوں گے آپ کہ ایک سلسلہ الذہب کی ایک لڑی ہے جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پرو دیا، آپ شامل ہو گئے اس میں تو برکت ملے گی، لیکن بیعت ہونا برکت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس اصلاح کے لیے، اپنے کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے ہونا چاہیے، تب اس بیعت ہونے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی اللہ والا ہمیں بیعت کرتا ہے تو ہم کیا ہم سے ایسے کلمات بلوائے جاتے ہیں جس میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے رکھیں گے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، غیبت چوری چغلی نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہم اللہ کے سامنے اس شیخ کے ہاتھ پر ہم ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں پکا۔ اب اس عہد کے اوپر ہمیں پورا اترنا ہے تو پھر اس بیعت کا رنگ ہم پر چڑھتا ہے، کوشش کریں گے۔